ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد۔ محبین درگاہ چودہ شریف، وابستگان چودہ شریف، علماء ذیشان، جس درگاہ پر آپ حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، یہ وہ آستان ہے کہ جہاں کے گدا ملت کے امیر بن کر اٹھے اور کپڑوں کا میل صاف کرنے والے دلوں کا میل صاف کرنے لگے۔ اور جن چہروں کی زیارت آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہی ہے وہ میرے باوا جی کی اولاد ہیں، اور جس مرد درویش کی قبر آپ کے سامنے ہے جن کی زیارت ہمارے دکھوں کا مداوا ہوا کرتی تھی، اور جن کی محفل پاک میں آمد سے روحانیت کی خیرات بٹا کرتی تھی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ قبر بتا رہی ہے اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الفنا الی دار البقاء، کہ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے بلکہ دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ کہا جائے کہ دائم النقش رہے گی یہ ولایت تیری، دائم النقش رہے گی یہ ولایت تیری، تا اب تیرا نام حرف مقرر ہوگا، تا اب تیرا نام حرف مقرر ہوگا۔ مگر یاد رہے اس درگاہ کو فیوز و برکات کا منبع بنانے والے اور عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز و محور بنانے والے میرے امام ربانی ہیں حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس مقام پر فائز تھے جہاں انسان مد و ذم سے بے نیاز ہو جایا کرتا ہے۔ آپ ذات وحدہ لا شریک کے سوا سارے عالم سے بے نیاز تھے۔ آپ کی عظمت کو دکھانے کے لیے کسی بادشاہ کے اظہار عقیدت کی ضرورت نہیں، حضرت آپ کی عظمت کا راز تعلق مع اللہ ہے۔ آپ اللہ کی مراد بن کر سارے عالم کے ہادی بن گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ رد روافض کی شرح میں امت محمدیہ پر مجدد پاک کے احسانات گنواتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجدد نہ ہوتے تو ہندوستان میں اسلام ختم ہو گیا ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں آج مساجد میں جو آذانیں اور مدارس میں کالا کالا رسول اللہ کی دل نواز صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور خانقاہوں میں جو ذکر و فکر اور قلب و روح کی گہرائی کے ساتھ جو اللہ اللہ ہو رہا ہے، یہ سب مجدد پاک کی مرہون منت ہے۔ میرے شیخ طریقت مغل اعظم شاہ اکبر کی دین الہی کو پاش پاش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں لازمی سمجھتا تھا کہ ہمارا تعارف اس گھرانے سے ہے اور اس گھرانے کے ساتھ سے، اس کی نسبت کے ساتھ سے۔ اللہ پاک انہی نفوس قدسیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب ان کا وقت آخر ہوتا ہے ان اولیاء اللہ کا، تو حکم ہوتا ہے کہ اس مقام کی طرف لوٹ کے آ جائیں
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جہاں رب تعالیٰ آپ کو اپنی عنایات سے سرفراز فرمائے گا۔ اے اللہ والو، آپ راتوں کو جاگتے رہے، آپ جس کے عشق میں جلتے رہے، جس کے سوز و فراق میں تڑپتے رہے، آج فراق کی طویل رات سحر اشنا ہو رہی ہے، دوریاں سمٹ رہی ہیں، پردے اٹھ رہے ہیں، وقت آخر ہے۔ اللہ کے ولی کا فرماتا ہے آ حریم ناز میں اس شان سے آ کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ یہاں حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا توفی العبد المومن، جب بندے مومن کا وقت رخصت ہوتا ہے، اور صلی اللہ تعالی ملکین، اللہ دو فرشتے بھیجتا ہے، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِتُحْفَةٍ مِّنَ الْجَنَّةِ، وہ فرشتے جنت کے تحفوں کے ساتھ آتے ہیں، فَيُقَالُ اخرجی ایتها النفس المطمئنہ الی روح و ریحان، فرشتے سرانے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ آ باہر نکل، کس طرف آ؟ راحت کی طرف آ، آرام کی طرف آ، گل پوش وادیوں کی طرف آ، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرت علامہ ابن عساکر میرے کریم آقا کی حدیث مبارکہ کا نقل فرماتے ہیں کہ حوالہ سے حدیث مبارکہ علامہ ابن کثیر ذکر فرماتے ہیں، ابن عساکر میں موجود ہے، میرے آقا نے ایک صحابی سے فرمایا یہ دعا مانگا کر، وہ دعا کون سی دعا ہے؟ قل اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وتدع بقضائک وتقنع بعطائک، یہ دعا مانگا کر۔ کون سی دعا؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں، وہ نفس مطمئنہ جو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہے، جو تیری قضا پر تقدیر پر راضی ہے، اور وَتَقْنَوْ بِعَطَائِكَ تیری عطا پر کانے ہے۔ سامنے جی احتشام، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، اس کی صفت غفور، اس کی صفت ودود، یہ صفات خاصہ میں سے ہیں۔ یہ الغفور غفرہ سے مبالغہ کا صیغہ ہے، غفرہ اس نے ڈھانپ دیا، الغفور بہت زیادہ ڈھانپنے والا۔ رب وہ ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو، کوتاہیوں کو اس طرح ڈھانپ دیتا ہے کہ ان کا نام و نشان بھی نام اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ رب تو اتنا رحیم ہے، رب اتنا کریم ہے، رب اتنا عطا کرنے والا ہے۔ میں اس کی وضاحت وقت کے اختصار کی وجہ سے میں نے اپنے مضمون کا انتہائی مختصر کر دیا ہے۔ میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص جس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھتا ہے، آدھا رستہ طے ہو گیا پھر پیچھے کی طرف دیکھا، 2/3 رستہ طے ہو گیا پھر پیچھے کی طرف دیکھا۔ رب پاک کا حکم ہوگا اس کو واپس لے آؤ، فرشتوں کا حکم ہوگا اس کو واپس لے آؤ۔ پوچھا جائے گا لما التفت، بار بار پیچھے کیوں متوجہ ہوتا ہے، پیچھے کیوں دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا کہ رب تعالیٰ نصف راستہ طے ہو چکا تھا، مجھے تیرا فرمان یاد آ گیا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہوں کو بخشے گا مگر اللہ۔ امید بن گئی، 2/3 رستہ طے ہو گیا، پھر تیرا فرمان یاد آ گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ پھر امید بن گئی، رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے مجھ سے اتنی امید، میری ذات سے اتنی امید رکھتا ہے، اذهب قد غفرت لك، جا تجھے بخش دیا، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، نعرہ علی، پیر سید فیصل محمود شاہ صاحب، زندہ باد، آنے علیہ چورا شریف۔ یہ تو ایک گناہگار بندہ ہے، رب تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، بندے کو تو اس نے بخشنا ہے، وہ بخشش کے بہانے مانگتا ہے۔
میں اس مقام کی طرف آتا ہوں کہ یہ مقام عجز ہے، مقام عجز کا اظہار ہے. بارگاہ خدا میں بندہ سجدہ ریز ہے یا تحیات کی حالت میں بیٹھا ہے، آقا کریم کی ذات پر سلام بھیجتا ہے، صلات پڑھتا ہے. حکم ہوتا ہے ابھی سلام نہ پھیرنا، ابھی سلام نہ پھیرنا. پڑھ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بارگاہ ناز میں جبین نیاز خم ہے. اللہ کو فرماتا ہے کہ نماز بھی پڑھ، اپنے والدین کے لیے دعا بھی مانگ. یار مومن کو حکم ہے، نماز میں دعا مانگی جاتی ہے اپنے والدین کے لیے کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کو درجات کی بلندی عطا فرما دے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشان نبوت میں تشریف فرما ہے. ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. بھوک و افلاس ان کے چہرے سے عیاں ہے. وہ عورت آ کے عرض کرتی ہے کہ اے نبی مکرم کی گھر والی، اگر آپ کے پاس گھر میں کچھ ہے تو ہمیں عطا فرما دیں، میرے بچے اور میں کئی دن سے فاقے کی حالت میں ہیں. حضرت عائشہ پاک اپنے گھر کی تلاشی لیتی ہیں، کچھ نہیں ملتا، ایک کھجور ملتی ہے. خود اپنی سادگی دیکھ کھجوروں پہ گزارا، شہنشاہی جہاں کی بٹ رہی ہے خاکساروں میں. یہاں تو نہ ہے ہی نہیں. وہ مسائل فلاطن، وہ اس کھجور کو اس عورت کے ہاتھ میں دیتی ہیں. وہ عورت اس کھجور کے 2 حصے کرتی ہے، ایک حصہ ایک بچے کے منہ میں، دوسرا حصہ دوسرے بچے کے منہ میں. وہ بچے وہ کھجور کو کھاتے ہیں. کھانے کے بعد وہ عورت چل پڑتی ہے. حضرت عائشہ پاک حیران پریشان ہیں. میرے آقا کریم سکھا تشریف لاتے ہیں، جلوہ نما ہوتے ہیں اپنے گھر میں. حضرت عائشہ پاک عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ فدا قومی بابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. بڑا عجیب منظر دیکھا ہے. ایک عورت میرے گھر میں آئی، بچے اس کے ساتھ تھے، وہ بھی بھوکی تھی، بچے بھی بھوکے تھے. اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی، میں نے اسے عطا فرما دی. اس نے اس کے 2 حصے کیے، ایک بیٹے کے منہ میں، دوسرا دوسرے بیٹے کے منہ میں. لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، خود بھوکی چلی گئی، خود بھوکی چلی گئی، خود کچھ نہ کھایا، اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھا. میرا کہ فرماتے ہیں عائشہ کیا تو حیران ہو گئی اس بات کو دیکھ کر؟ یہ تو ایک ماں کی محبت ہے. اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. یہ تو ماں کی محبت ہے. اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. وہ رب غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ بخشنے والا ہے. آپ بھائیو، آپ جس محبت کو، جس عقیدت کو یہاں لے کے حاضر ہوئی ہے، آپ کا یہ آنا بیکار نہیں جائے گا. آپ اللہ کے ولی کے دربار میں آئے. میں کچھ احادیث طیبات پیش کر کے پھر اجازت چاہوں گا. یہ جو ہماری محبت ہے یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے محبت ہے. اور جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ حضرت حدیث الحولانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ آقا کریم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں. جب ملاقات ہوئی عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. کس کے لیے محبت کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ تحبنی، آگے سے حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں اللہ تحبنی، کیا واقعی تو اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے؟ انہوں نے 3 مرتبہ پوچھا. آپ نے عرض کی حضرت اللہ کے لیے ہی آپ سے محبت کرتا ہوں، اور کوئی غرض نہیں، اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور کے صحابی شاہ فرماتے ہیں تو سن وبشرک بالجنہ، جنت کی خوشخبری سن، جنت کی خوشخبری سن. اور پھر آگے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پاک محبوب کی زبان مبارک سے سنا، اب تمہیں میں اپنے پاک محبوب کی حدیث سناؤں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ
والمتبادلین فیہا والمتبادلین فیہا، کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتخابین فیہا، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مجالس اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. بندہ بندے پہ خرچ کرے، ذرا توجہ کرنا، بندہ بندے پہ خرچ کرے، کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ کے لیے. اللہ فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی ہے. اور یہی پیر مرید کی محبت ہے، یہی پیر مرید کی محبت ہے. اور اگلی حدیث مبارکہ حضرت عبادہ ابن صامت سے جو حدیث مبارکہ مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں سمعت عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے پاک محبوب کی زبان سے سنا کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبتی للمتخابین فیہا، میری محبت حق ہو گئی ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور صاحب مشکات نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا امام بہقی کے حوالے سے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامت یقول ھذا الذی کنت تحب فی. آقا ارشاد فرماتے ہیں لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، کہ دو بندے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یہی محبت ہے نا، یہی محبت ہے، یہی منظر ہے. ایک کا گھر مشرق میں ہے، دوسرے کا مغرب میں ہے، ایک لاہور میں رہتا ہے، محبت چودہ شریف والوں کے ساتھ کرتا ہے، محبت ہے. لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک دونوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیں گے، دونوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیں گے. ایک بندہ کمزور ہوگا، ایک بندہ گناہگار ہوگا، ایک طرف اللہ کا ولی ہوگا، ایک طرف باوجی چرائی ہوں گے، ایک طرف آپ ہوں گے، ایک طرف یہ ہوں گے، دوسری طرف آپ ہوں گے. بندہ حیرانگی کا اظہار کرے گا مولا یہ کس طرح ممکن ہوا، میں اتنا عبادت گزار نہیں تھا، اتنا اطاعت گزار نہیں تھا، سجود کی اتنی کثرت نہیں تھی. آج اللہ کے ولی کے ساتھ قیامت والے دن ایک صف میں کھڑا ہو گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ رب تعالیٰ شاہ فرمائیں گے یقول ھذا الذی کنت تحب فی، تو میری وجہ سے اس سے محبت کیا کرتا تھا. آج جو قیامت کے دن تمہیں اس کے ساتھ کھڑا کر دیا، اکٹھے ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو میری وجہ سے اس سے محبت کیا کرتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اگر اللہ کے لیے کرے تو یہ مقام مل جاتا ہے. آپ اسی لیے حاضر ہوئے. اچھا یہاں ایک اور جملہ بھی سن، یہ تو پیر کے ساتھ محبت ہے، پیر کی محبت میں فنا ہو گئے، آپ فنا فی شیخ ہو گئے. اور ایک شخص جو فنا فی رسول ہے، جس کا نام ممتاز قادری ہے، اللہ کی عزت کی قسم ممتاز قادری کا نام دیکھ کر، ممتاز قادری کا کام دیکھ کر، ممتاز قادری کا رب کی بارگاہ میں مقام دیکھ کر ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے کہ وہ اہل سنت میں سے ہیں، وہ حنفی ہیں. میرا آقا فرماتے المرء مع من احب الیہ، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا، روز حشر اس کا ٹھکانہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو ممتاز قادری حضور کا عاشق تھا. اب یہ نہ تو یہ کیا مقابلے کرتے ہو، یہ مضمون بڑا طویل ہے، میں صرف نہیں آتا.
وقت اپنے دامن میں گنجائش نہیں رکھتا. اللہ پاک ہمیں محبت مصطفیٰ عطا فرمائے، اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے. اس درگاہ سے انشاءاللہ آپ خالی نہیں گئے. آج یہ جو منظر ہے ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. میں کچھ بھی نہیں، یہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہ میرے سر کے تاج ہیں. میں کچھ بھی نہیں، میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ان کی دعاؤں نے یہ مقام عطا فرما دیا. الحمدللہ یہ سب کچھ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. اور آپ کے لیے پہ یہی بات ہے، یہی پیغام ہے درگاہ چودہ شریف کی طرف سے، اپنے والدین کو راضی رکھو، ان کی خدمت کرو، اللہ کی عزت کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے. والدین کو راضی رکھنا. اللہ پاک ہم سب کو عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اختتامی محفل پہ یہ دستار بندی کی تقریب ہے، لیکن الحمدللہ مجھے اپنی زندگی میں دستار ہو گئی تھی. اب جن کے ہاتھوں سے ہوئی وہ یہاں ہاتھ موجود نہیں ہے. وہ دستار مجھے کر گئے ہیں، وہ دستار ہو چکی ہے. میں اب ان ظہیر و سعد کے لیے بمنزلہ باپ ہوں. انشاءاللہ میری طرف سے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ شورا شریف، آستان عالیہ شورا شریف. پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب، پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب، آستان عالیہ شورا شریف. تو یہ مشائخ موجود ہیں، یہ دستار کریں گے. آپ ان دو حضرات کی دستار فرما دیں، آپ کی شفقت آپ کی مہربانی ہوگی. اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرما دے. اس کے بعد انشاءاللہ دعا، اس کے بعد نماز بھی ہوگی، لنگر بھی دیا جائے گا. آپ اسی خلوص کے ساتھ یہاں جمع رہیں. اللہ پاک سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. تمام مشائخ سے حضرات سے گزارش ہے کہ آ جائیں اور ان میرے بھائیوں کی دستار بندی. اللہ 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 ہم کو آگے بڑھائیں گے. اللہ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا وازواج سيدنا واولاد سيدنا وبنات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمین. یا الہ العالمین، جو پاک کلام پڑھا گیا، تلاوت کیا گیا، سال ثواب کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھے گئے، بہت زیادہ تعداد ہے. جتنا کلام پڑھا گیا، کلمہ شریف پڑھا گیا، درود شریف پڑھا گیا، بے شمار کلمات طیبات پڑھے گئے. جو کلام بھی میرے ملک ہوا مجھے پیش کیا جاتا رہا، یہاں لکھا ہوا موجود ہے. اے مولا کریم، سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس کا ثواب تیرے پاک محبوب کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذانتاً، عقیدتاً، عاجزاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آقا کریم کی توفیل جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، شہدائے کربلا، شہدائے حنین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مجتہدین، سلف صالحین، تمام کی بارگاہ میں فرداً فرداً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، اس پاک کلام کا ثواب سے نقش بندیہ، قادریہ، سوردیہ، چشتیہ، غیثیہ، شاذلیہ، نظامیہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین کی ارواح کو اس اعلی ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. سب کی درجات کی بلندی کا باعث بنا. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدنا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی روح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ہمارے جد امجد حضرت خواجہ سید نور محمد شاہ رحی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اولاد، آپ کے خلفاء جو دنیا سے چلے گئے، تمام کی ارواح کو اس اعلی ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، پاکان امت کا صدقہ، اس پاک کلام کا ثواب جو پڑھا گیا، جو میرے ملک ہوا، جو مریدوں نے اپنی پیر کی محبت میں پڑھا، سب کا ثواب آقا کریم کی دالے پاک کا صدقہ. اپنے والد، اپنے مربی، اپنے مرشد، اپنے رہبر حضرت پیر ممتاز حسین شاہ نوری رحمت اللہ علیہ، آپ کی روح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور. اللہ پاک ان کے درجات بلند، اللہ پاک ان کے درجات بلند، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. ان کی روح کو ہم پر، اولاد پر، اپنے مریدوں سے مولا کی راضی رکھنا، راضی رکھنا، راضی رکھنا. ہم سے کوئی کوتاہی، بے ادبی کسی قسم کی ہوئی زندگی میں، ہم سب کو معافی عطا فرما، ہم سب کو معافی عطا فرما. ان کو درجات کی بلندی عطا فرمانا، باوجی چرائی کے فیض و برکات میں مزید اضافہ فرمانا، مزید اضافہ فرمانا. جو مرید سفر کی صحبتیں برداشت کر کے آئے، تکالیف برداشت کر کے آئے، ہم کوئی بندوبست نہ کر سکے. نہ رات کو سونے کا بندوبست ٹھیک تھا، نہ کھانے کا بندوبست ٹھیک تھا، نہ اب کھانے کا بندوبست اتنا ٹھیک ہو گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے. اللہ پاک ہمیں معافی عطا فرما. ہم ان کا خیال نہیں رکھ سکے جس کا خیال رکھنا تھا. اللہ پاک سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اس محفل پاک کا صدقہ سب کو بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. مولا کریم، جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما. جو بھی پریشانی لے کے آئے، حاجت لے کے آئے، سوالات مجھ سے جو کیے گئے، حاجات پیش کی گئی، مولا کریم سب کی حاجات کو پورا فرما. خصوصاً دامے دل میں سخن قدمے، یہ جو میرے بابا جی کے مہمان آئے، جنہوں نے بھی اس لنگر میں حصہ ڈالا، میرے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. راشد بھائی، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. قربان صاحب، غلام صابر صاحب، بے شمار نام ہے. کسی نے جتنا بھی جس کی استطاعت تھی، جتنی جس کی، یہ نہیں کہ کسی نے 1000 ڈالا، کسی نے 500 ڈالا، کسی نے 100 ڈالا، اور جس نے بابا جی کے لنگر میں جتنا حصہ ڈالا، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما. سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما. سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما. اس لنگر کو اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما. ہم سب کو نمازی بنا. علی شمس صاحب وہ کیسے کافی دنوں سے لاپتہ ہیں، وہ جلدی کر واپس آ جائیں. یہ امانت حاجی امان صاحب نے ایک بچے کے لیے دعا کے لیے کہا، جنہوں نے بھی کہا دعا کے لیے، بیماروں کے لیے کہا، جو بھی دعا کے لیے درخواست کی گئی، اللہ پاک سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مدد فرما، اور یہ ان سب کو نمازی بنا دے.
چودہ شریف کا مرید بے نمازی نہیں ہوتا، جیسا پیر ویسا مرید۔ چودہ شریف کا یہی پیغام ہے، نمازی بن جاؤ، میرے کریم آقا کے عاشق بن جاؤ، میرے کریم آقا کے صحابہ کے عاشق بن جاؤ، میرے کریم آقا کی اہل بیت کے عاشق بن جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، میدان حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے، تفرقہ بازی کی لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے، مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے، مسلمانوں کو نیک فرمائے، مسلمانوں کو ایک فرمائے، ہمارے وطن کی خیر فرمائے۔ ممتاز قادری شہید رحمت اللہ ان کے درجات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جن خبثاء نے، جن لعینوں نے ممتاز قادری کی سزا دلوانے میں کوشش کی، خواہ وہ جج ہوں، خواہ وہ حکومت ہو، خواہ وہ فوج ہو، کوئی بھی فرد ہو، اللہ پاک اس کو دنیا میں عبرتناک سزا عطا فرمائے، اس کو عبرتناک سزا عطا فرمائے۔ جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دلوائی، اللہ پاک ان کے درجات میں اضافہ فرما، ہم کو بھی وہی عشق عطا فرما جو ممتاز قادری کو عطا فرما۔ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔